عالمین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 140 تک کور کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے آگے کے آیتیں دیکھتے ہیں، بس کچھ آیتوں کو ہم ریوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج یہاں جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کتاب کا ایک حصہ تفسیر کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ بے شک ہماری نیت یہاں پر جمع ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ بے شک جب ہم کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا جب ہم کوئی ایسے کام کی نیت کرتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تو بے شک اس میں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مشکلات آتے ہیں، ہمارے ساتھ، ہمارے آگے پیچھے، ہمارے دائیں بائیں ہمیں بہکانے کے لیے، رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کوئی ہے جو چالیں چلتا ہے تاکہ ہمارے دین میں مینس جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آئے۔ لیکن جتنی زیادہ مشقت ہوں گی، جتنی زیادہ محنت ہوں گی، اجر بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو بے شک اللہ رب العالمین اگر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو بے شک ہمیں ہر ایک سیکنڈ کے بدلے ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوب اجر دے، جو بھی ہم پڑھے سیکھے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کتاب پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الاعراف میں ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ آیاتوں میں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگر آئے تھے، کہ وہ سجدے میں گر پڑے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے فرعون نے انہیں دھمکی بھی دی تھی، فرعون نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ایمان لائیں گے تو وہ ان کا برا حشر کریں گا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بس اب ایمان والے ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات پر ڈر تھا کہ اب وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو جادوگر تھے انہوں نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ تو ہم پر صبر کو ڈال دے، انہوں نے صبر کی دعا کی تھی۔ اس کے بعد کی کچھ آیتیں، جب ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے ہیں جسے وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اب یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو پھر جو بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کی بہت لمبی چین، بہت زیادہ جنریشنز گزرے ہیں، ان میں کی جو بنی اسرائیل تھے جب ان پر کوئی عذاب یا کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ڈر جاتے تھے اور دعا کرنے لگاتے تھے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے تھے، جیسے ہی ان سے وہ عذاب ہٹا دیتے تھے تو وہ جسٹ کہتے ہیں نا کہ فوراً اپنی والی پہ آ جانا، تو اسی طرح سے ان کا رویہ تھا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو کچھ بناتے تھے اور جو وہ عمارتیں بلند کرتے تھے ہم نے سب کو برباد کر دیا۔ دیکھیں جو فرعون تھے اور فرعونیاں تھے، اتنے سالوں سے وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے تھے، بالآخر جو ایمان والے تھے جس نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کا انعام دیا، مس فرعون کو غرق کر دیا، اور جو کچھ بھی وہ بناتا تھا، جو کچھ بھی وہ ایک تھا نا کہ اتنے بڑے بڑی عمارتیں بنانا ہے اس میں تکبر کے ساتھ میں، تو اللہ رب العالمین نے سب کو پھر کیا کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ یہ تھا جو صبر بنی اسرائیل کی جو ایمان والوں نے کیا ان کے لیے یہ انعام تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ میں ان کا لشکر ہے، بنی اسرائیلی ہے، اب بنی اسرائیل میں مس ہر کوئی ایمان والا تو نہیں تھا، بنی اسرائیل میں ہی کوئی فرعون کے بھی ساتھی تھے اور کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی تھے۔ اب جو ایمان والے بنی اسرائیل تھے، جو ایمان والے تھے، تو وہ سمندر کے پار اتر گئے، مینس جب وہ سمندر کے رات اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا دیا، اور سمندر کی آواز جس کسی کا بھی مائک چالو ہے بند کیجیے پلیز، ٹھیک ہے۔
ابھی جسٹ امیجن کیجئے کہ سمندر میں سے راستہ کس طرح سے بنا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو 2 حصے میں بانٹ لیا. یہ کہتے ہیں نا جس طرح سے پہاڑ ہوتے ہیں تو اس طرح سے سمندر کے پہاڑ بن گئے 2 حصوں میں. بیچ میں سے ان کے لیے راستہ نکل گیا اور اس کے پیچھے ہی فرعون بھی آیا. لیکن فرعون کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا. وہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنی بتوں پر جمے بیٹھے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہے. اس نے کہا تم تو جاہل لوگ ہو. ابھی جسٹ سوچئے کہ اللہ اتنے سالوں سے جو بنی اسرائیل تھے بہت سالوں سے وہ فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے. اب فرعون کا ظلم و ستم بھی تھا. فرعون کا ظلم و ستم تھا اور سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تو اسے مار ڈالنا تھا اور لڑکیوں کو عورتوں کو زندہ رہنے دینا تھا. اور مینس وہ بہت ہی زیادہ ظالم بادشاہ تھا. اتنے سالوں سے وہ فرعون کے غلام بنے ہوئے تھے, اس کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی. ٹھیک ہے, وہ ایک ظالم کیونکہ اب جو مصر کا بادشاہ تھا فرعون, مصر جسے ہم ایجپٹ بھی کہتے ہیں, وہ تو بس ایک ملک تھا. ٹھیک ہے, ایک کنٹری تھا, ایک ملک تھا. فرعون کو بادشاہی پوری دنیا میں تو نہیں ملی تھی کہ ہاں ہر طرف مصر, عرب میں, ایران میں, عراق میں جو جبھی بھی موجود تھے ہر طرف تو فرعون کی بادشاہی نہیں تھی نا. فرعون کی بادشاہی تو صرف ایک ہی ملک, صرف ایک کنٹری میں تھی. ٹھیک ہے, مصر میں, ایجپٹ میں. لیکن اب آس پاس کے جو ملک ہوں گے انہیں پتا ہوگا, جس طرح سے نیوز جس طرح سے وائرل ہو جاتی ہیں تو آس پاس کے ملکوں کے جو بادشاہ تھے انہیں بھی پتا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہیں بہت ظالم بادشاہ ہیں. لیکن وہ لوگ چاہ کر بھی بنی اسرائیل کی مدد نہیں کر سکتے تھے. جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطین جس طرح سے مبتلا ہوا ہے, تو چاہ کر بھی اگر کوئی آس پاس کی جو ملک ہے, جو عرب ہو یا جو اور ملک ہو, چاہ کر بھی اس کے جو کنگ ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہے وہ فلسطین کی مدد نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے جسٹ امیجن کیجئے کہ اس زمانے میں مصر ہے, مصر کا بادشاہ فرعون ہے اور فرعون اتنے سالوں سے ظلم کر رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی اور مدد نہیں کر سکتا ہے. بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی انہوں نے اس کے ساتھ میں جنگ کی. جنگ ان سینس اسے سمجھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام اور جو ایمان والے تھے بنی اسرائیل میں سے جو ایمان والے تھے انہیں حکم ہوا کہ اب دریا کے پار دریا سے گزر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دریا میں سے راستہ نکال لے گا. ٹھیک ہے, جب وہ دریا سے پار ہو گئے, جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے جو ایمان والے تھے بنی اسرائیل ان کے لیے کیا کیا, دریا سے راستہ نکال دیا اور وہ آگے بڑھ گئے. اور پیچھے ہی فرعون آیا, فرعون کا لشکر بھی آیا. اب اسے لگا جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے میں بھی گزر جاؤں گا. لیکن وہ جیسے ہی بیچ میں آیا, نہ آگے بڑھنے کا کوئی چانس تھا نہ پیچھے ہونے کا, تو اللہ رب العالمین نے اسے کیا کیا, اسے غرق کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس سے غرق ہوتے ہوئے جو بنی اسرائیل جو آگے بنی اسرائیل گزری انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعونیوں کو, مینس اس کا جو لشکر تھا انہیں سب کو کیا کر دیا, غرق کر دیا. تو یہ بہت ہی عبرت والی بات تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے, سمندر سے بھی راستہ نکلنا معمولی بات نہیں ہے, ایک معجزہ ہے. تو بنی اسرائیل کا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر اتنا بڑا احسان ہوا جس کے غلام ہم بنے ہوئے تھے اتنے سالوں سے, اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں آزادی دی, اسے غرق کر دیا. تو بنی اسرائیل نے کیا کرنا چاہیے تھا, اپنے ایمان میں, شکر گزاری میں اور پختہ ہونا چاہیے تھا اور الحمدللہ کہنا چاہیے تھا. لیکن اب جیسے ہی وہ سمندر پار کیا انہوں نے, سمندر پار کر کے وہ ایک دوسرے علاقے میں پہنچے. ٹھیک ہے, اسی کے آگے مصر کے آگے جو علاقہ ہے وادی صحنہ جسے کہتے ہیں, وادی صحنہ میں پہنچے. ہم بس امیجن نہیں کر سکتے کہ سمندر کے جس طرح سے وہ راستہ ان لوگوں نے کراس کیا ہوگا مصر میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سمندر کراس کرنے کے بعد وہ ایک علاقے میں پہنچے, علاقے کو ہم وادی صحنہ کہتے ہیں. اب اس وادی صحنہ میں پہنچنے کے بعد آیت نمبر 138, اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا اور وہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں. اس نے کہا کیا تم جاہل لوگ ہو,
اب جیسے وہ لوگ وہ علاقے میں پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی لوگ ہیں، جس ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اب اس زمانے میں بھی یہ کامن چیز تھی. ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو پھر بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے، کیونکہ ان کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں دریا سے پار کروا دیا، جس نے ہمیں فرعون سے نجات دی. لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ جس طرح سے یہ لوگ کوئی کسی بت کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا تم جاہل لوگ ہو کیا؟ تم بے عقل لوگ ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ تم جاہل لوگ ہو؟ کیونکہ جو بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ باطل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حقیقت بتائی کہ تم جاہل لوگ ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں بھی اس طرح کا بت بنا کے دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. تو یہ جو بھی چیز کر رہے ہیں یہ تو تباہ ہونے والا ہے، یہ برباد ہونے والا ہے. کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھیوں سے، بنی اسرائیل سے، کیوں کیا میں تم کہتے ہو کہ ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی. ابھی آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو آس پاس کے جو ملک ہے تو سب میں واہ واہی ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اتنا بڑا معجزہ کیا ہے. بنی اسرائیل کی مدد ہوئی، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا ہے. تو آس پاس کے جہانوں پہ، جہان والوں پہ جو ملک ہے آس پاس کے، ان سب پر کس کو؟ بنی اسرائیل کو فضیلت ملی. اتنا کرنے کے بعد بھی وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا لے تاکہ ہم اسے اپنا خدا سمجھ کے ہم اس کی عبادت کریں. اور جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. دیکھیے بہت بڑی آزمائش تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے طرف کیا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، اتنے سالوں سے تم اس آزمائش میں مبتلا تھے. تو ابھی آپ سوچیں کہ اتنے سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں اس آزمائش سے نکالا، اس مشکل سے نکالا تھا، انہیں فرعون سے نجات دی تھی. اب کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اگر ہم چھوٹے بھی آزمائشوں میں اگر ہم مبتلا ہیں تو جب ہم اس آزمائش سے، اس مصیبت سے جب ہم نکلتے ہیں تو بے شک جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے، اس مصیبت سے نکالا. لیکن بنی اسرائیل کو اس آزمائش سے نکالنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تو ہمارے لیے کوئی بت بنا دے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے انہیں اس آزمائش سے نکالا، پھر بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور اسے 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا. تو اس کے رب کی مقرر مدت 40 راتیں پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اے میری قوم میں تو میرے جانشین کر اور اصلاح کرنا اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی قوم ہے، وہ سب دریا پار کر کے وادی صحنہ میں چلے گئے، ایک دوسرے علاقے میں چلے گئے. اب اتنے سالوں سے وہ کیا تھے؟ غلام بنے ہوئے تھے. اب ان کی تھنکنگ، ابھی آپ سوچئے کہ کوئی ہے، کوئی قیدی ہے، ٹھیک ہے، اگر اتنے سالوں سے 30 سال سے 40 سال سے بس کسی کا قیدی بنا ہوا ہے، کسی کا غلام بنا ہوا ہے، یا کسی کے پاس میں لیبر ورک کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کی جو تھنکنگ ہو گئی ہوں گی، ان لوگوں کی بنی اسرائیل کی جو تھنکنگ یا سوچ ہو گئی ہوں گی، تو کیا ہے؟ ایک سوچ میں ایک غلامی آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، آزاد سوچ، ایک انڈیپینڈنٹ سوچ تو نہیں ہوں گی، ایک ڈر، خوف، ٹھیک ہے، کسی کا دبدبا. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر وہ سب، ان کی سوچ میں وہ سب عادتیں ہوئی ہوں گی. اب انہیں تو ایک انڈیپینڈنٹ لائف، فریڈم والی لائف کس طرح سے جیتے ہیں اس کا تو اندازہ نہیں ہوگا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اپنے کوہ طور پر بلایا، پہاڑ پر، تاکہ وہ کیا کرے؟ انہیں تورات عطا کرے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ بنی اسرائیل اب آزاد تو ہو گئے، فرعون سے دور ہو گئے،
اب انہیں زندگی جینے کے لیے کہ اب ایک شریعت تو چاہیے. اب اس طرح سے انہیں یوں آزاد تو نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے جینا ہے جیو یا جو کرنا ہے کرو. نہیں, ان کو زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے, ان کو احکام بتانے کے لیے ایک شریعت چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایک لا آف لائف کی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 راتوں کے لیے. پہلے 30 راتوں کے لیے, پھر 30 راتوں کو اور 10 راتیں بڑھا کر اس طرح سے 40 راتوں کے لیے. اور کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے 40 راتوں کے لیے, اچھا وقفہ تو اچھا ہے نا, ڈیوریشن اچھا لمبا ہے 40 راتوں کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, اپنے بھائی کو, ان کا جو بھائی تھا, اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو ان کے بدلے اپنی قوم کی ذمہ داری سونپی کہ اب تمہیں میری قوم کو سنبھالنا ہے, جانشین کرنا ہے, مینس اس قوم کو سنبھالنا ہے. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آئے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ جو وقت ہم نے مقرر کیا تھا, فکس کیا تھا, جب اس وقت پر آئے اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا, اس نے کہا اے میرے رب. دیکھیے پہلے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام, جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں, جس طرح سے کنورزیشن ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, کلام, اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, اے میرے اللہ, مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے. اب دیکھیے یہ جو دیکھنا ہے, اب اگر ہم, موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کلام کیا ہے, بات کی ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ سوچیں کہ جس سے بھی ہم نے, اگر صرف ابھی تک کے ہم جس سے فون پر بات کرتے ہیں, اگر ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے, کوئی ہمارے فرینڈ ہے یا جو بھی ریلیٹیو ہے یا کسی سے ہم کانٹیکٹ میں آئے ہوں گے, ہم ان سے فون پر بات کر رہے ہیں, ہمارا ان سے اچھا بانڈ ہو گیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اگر جب ہمارے دل میں ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں انہیں دیکھنے کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے بچے دور ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اگر کسی اپنے خاندان والوں سے ہم دور ہیں, یا بچوں سے یا ماں باپ سے, ریلیٹیو سے دور ہیں, ہم ڈیلی فون پر بات کر رہے ہیں, سال 2 سال گزر گیا ہے, تو کہیں نہ کہیں 1 1.5 سال ہونے کے بعد, کچھ وقت ہونے کے بعد, وقت گزرنے کے بعد, ایک وقفہ ہو جانے کے بعد ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں اب ملنا ہے, ٹھیک ہے, ملاقات کرنا ہے. تو یہ محبت کے وجہ سے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے تھے, انہوں بات چیت کر رہے تھے, اب کلام ہونے کے بعد ان کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا مجھے دیدار کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالا لن ترانی, کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. اگر پھر بھی, کیونکہ وہ بہت زیادہ انسسٹ کرنے لگے, تو کہاں, فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے, اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو مجھے دیکھ سکیں گا. ٹھیک ہے, اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ جو کوہ طور ہے, اس پہاڑ کی طرف تم دیکھو, اگر یہ اپنی جگہ ٹکا رہا, اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو, برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکیں گا. جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا. اب موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگے تو پاک ہے, میں تیری جانب میں تیری جناب سے میں توبہ کرتا ہوں, اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنا جلوہ مینس یہ تو نہیں تھا کہ پوری کی پوری اپنا جو بھی, بس بہت سارے پردوں میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس جو اپنی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے, چھوٹی انگلی کے اوپر جو ناخن نکلتا ہے, اتنا سا جلوہ, ٹھیک ہے, بس اتنا جلوہ جب اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر ڈالا تو جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے, اور میں توبہ کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے دیکھنے کی ضد کی تھی, اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. فرمایا مہوش, 1 منٹ, فرمایا اے موسیٰ, بے شک میں نے اپنا پیغام اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں میں چن لیا ہے, بس میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے اسے لے اور شکر کرنے والوں سے ہو جا. اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے, مس تورات دی ہے, احکام, شریعت, نبوت, جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے لے, اور میں نے تجھے چن لیا ہے, اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا.
اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے. تو انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھے، اور عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا. اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ جو تورات نازل ہوئی ہے، تورات تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تختیوں پر احکام لکھے ہوئے تھے، اور ہمیں پتا ہے کہ اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں گزری ہے وہ صحیفوں میں پیجز کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، اور جو تورات ہے وہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے. لیکن جو قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام جبرائیل علیہ السلام کو دیا، اور ان کے ذریعے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. یہ ایک وحی ہے، ایک قول ہے، بات ہے. ایک قرآن کسی بھی ایسے پیجز کے شکلوں میں، صحیفوں کی شکلوں میں یا تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوا. یہ قول ہے، ایک بات ہے. لیکن پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، کہا ہے کہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے. تو انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھے، اور عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا. میں جلدی اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لے تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. کہا گیا ہے کہ اگر وہ پھر بھی ہر نشانی انہیں بتا دے تو پھر بھی جو بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو آیتوں کا انکار کرتے، پھر بھی کیا کریں گے؟ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لے تو اسے انہیں اپناتے ہوئے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھے تو اسے اپنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لے تو اسے نہیں اپناتے ہیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اسے اپنا لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل ہیں. اب یہاں پر بتایا گیا سب سے بڑی بات، شاید سب سے ان کے لیے بری بات بھی، کہ جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسے اپناتے نہیں ہیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا لیتے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنی اسرائیل پر احسان کیا کہ انہیں فرعون سے نجات دی. وہ جو آزمائش میں مبتلا تھے اس سے نجات دی. سیکنڈ، ان کے لیے ایک تورات بھی دی. ٹھیک ہے، بس یوں ہی انہیں نہیں رکھا ہے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی پیروی کے لیے انہیں تورات بھی دی ہے. اور دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی، اگر موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے تو بس یوں ہی ان کو آسانی سے، بہت ہی ایزیلی ان کو تورات تو نہیں ملی ہوگی. ہمیں پتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ کے لیے بہت ہی مشکل ترین وہ حالات ہوتے تھے کہ آپ بہت سردی کے موسم میں بھی آپ بہت زیادہ پسینہ پسینہ ہو جاتے، یا اس کا جو خوف ہے جب وحی طاری ہوتی تھی کہ یہ تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ اس قدر ہیبت سے وہ ڈر رہے ہوئے ہوتے کہ وہ جھک جاتے. ٹھیک ہے، وہ تھرتھراتے، پسینہ پسینہ ہو جاتے. تو وحی کا نازل ہونا، ان کے دل پہ وہ وحی اترنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی کہ ہاں جس طرح سے ایک میسج آ جاتا ہے کسی کا فیس ٹو فیس یا بائی کال بہت ہی آسانی سے. یہ تو نہیں تھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے آ رہا ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا پیغام، اس کا کلام لا رہا ہے، دل پر اتر رہا ہے. تو کوئی معمولی بات یا بہت ایزی بات تو نہیں تھی کہ ہاں ہوتے 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 آپ کے لیے وہی آسان ہو گئی. لیکن شروع کے جو حالات تھے وہی کوئی آسان چیز تو نہیں تھی کہ ہاں بس آسانی سے آ رہا ہے اور فرشتہ آپ سے کلام کر رہا ہے. اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جسمانی مشقت ہوئی، جسمانی آپ کو ایک پریشانی ہوئی. آپ نے اس چیز کو سفر کیا اپنی امت کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، یہ تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا ہے 40 راتوں کے لیے. اب 40 رات کوئی بہت کم ڈیوریشن بھی نہیں ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ کو بس 40 دن کے لیے یا 40 راتوں کے لیے آپ کو ایک اور پلیس، جو پلیس پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا پینا ہے، نہ رہنے کوئی فیسلٹی نہیں ہے، آپ کو وہاں پر رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سے بھی کہا جائے گا تو ہمارے لیے آج اتنے فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی اگر ہمیں بس وداؤٹ فون بھی رہنے کے لیے کہا جائے گا تو
ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز، یہ جو مشقت لی ہے صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ وہاں پہ کھانے پینے کو کھا رہے تھے یا انجوائے کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کوئی نہیں تھا اور آپ روزے رکھ رہے تھے. آپ نے جو کچھ بھی مشقت لی ہے بس اپنی قوم کے لیے، اور جب تختیہ آپ کو ملی ہے، آپ خوشی خوشی آئے ہیں تختیوں کو لے کر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اس پر ایمان لا لے اور وہ ہدایت پا لے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو جب ہدایت کی بات ان کے پاس پہنچی ہے تو انہوں نے اسے نہیں اپنایا، اور جب کوئی گمراہی کی بات ان کے پاس میں آئی ہے تو انہوں نے اسے اپنا لیا اور کہا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور وہ ان سے غافل ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اب کہیں کہ جو لوگوں نے آخرت کی ملاقات کو انکار کیا، جس نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، انہوں نے اگر کوئی ان کا انکار ہے آخرت کے قیامت پر انکار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اگر نیک اعمال بھی کیے ہیں تو ان کے، اگر برے اعمال بھی کیے وہ تو ضائع ہونے ہی والے ہیں، اگر نیک اعمال بھی کیے ہیں تو وہ بھی ضائع ہونے والے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، تو کیا قیامت کے دن اسے یہ چیز فائدہ دیں گی؟ اب انہوں نے سوال کیا کہ جو ایک مشرکین یا کفار تھے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور ہمیں مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم ملا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں جو کفر کرنے والے تھے وہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے. کیا یہ چیز، یہ ان کا جو اعمال ہے نیکی والا، کیا انہیں قیامت کے دن یہ چیز انہیں فائدہ دے گی؟ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ بات نہیں کہی تھی کہ اے میرے رب، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمانا، کیونکہ وہ انکار کرنے والے تھے. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ اے اللہ تم قیامت کے دن تم میری خطاؤں کو معاف فرمانا، تو یعنی وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو دیکھیے، اگر ہمارے پاس میں اعمال ہیں، اگر اچھے بھی اعمال ہیں، اگر ہم کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن پر انکار ہے تو وہ چیز، اچھے اعمال اس دن ہمیں فائدہ نہیں دیں گے. تو بے شک ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس دن وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور جو بھی اعمال ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں اس دن اس کا اجر دے. جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہوں گے اور انہیں بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، جس کی گائے جیسی آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہیں نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راہ دکھاتا ہے؟ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. اب کہاں ہے کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے گئے، تو وہ تو خوشی خوشی گئے تھے کہ اب میں ایک تورات لے کر آؤں گا، ایک شریعت لے کر آؤں گا. انہیں تھا کہ اب میری امت جو قوم ہے اس بات کو مان لیں گی، اب وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گی. لیکن افسوس، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو جانشین بنا کر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو، لیکن ان کے ابسینس میں جو 40 راتوں کا جو وقفہ تھا اس کے ابسینس میں ان کی قوم نے کیا کیا، ان کی قوم نے ایک بچڑے کو اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا، اور اس کی وہ عبادت کرنے میں لگ گئے. ابھی آپ سوچیے، ہم نے یہ سب آیتیں پہلے بھی پڑھے ہیں سورۃ البقرہ میں، اس کے بعد ہم سورۃ الاعراف میں سے دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بہت سارے مضامین، بہت ساری آیتیں ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار اس کا ذکر آتا ہے تاکہ بس ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے. ابھی آپ سوچیں، اگر ہم جسٹ تھوڑا سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری جو زندگیاں ہیں تو وہ بھی بار بار ریپیٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مینس اب ہمارا جو ہے، ہم ماں سے بیٹی کا سفر، ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ابھی زندگی جی رہے ہیں کہ مینس خود کے فیملی کو سنبھالنا ہے، خود کے بچوں کو، اولادوں کو سنبھالنا ہے، گھر کی رکھوالی کرنا ہے، گھر کو ریکٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیم وہی چیز ہماری ممی نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، ہماری ماں نے بھی سیم وہی چیزیں کیے ہیں.
اگر ہم ان کا ایگزامپل لیں یا ہم ہمارے نانی کا ایگزامپل لیں تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی ہمارے ماں سے، ان کی ماں سے، ان کی ماں سے جو زندگیاں ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، وہ سیم چیز کہیں نہ کہیں ریپیٹ ہوتی ہے، بس کچھ باتوں کا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنریشن بائی جنریشن ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، تو بس کچھ باتوں کا فرق آتا ہے، لیکن ایک حد تک 30 40 50% جو زندگیاں ہوتے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو کچن ورک ہے، جو بچوں کو سنبھالنا ہے، یہ سب چیزیں ایک گھر کی ذمہ داری ہیں، بھلے آپ انڈیویجول ہو یا جوائنٹ فیملی میں ہو، جو ذمہ داریاں ہیں، جو ورک ہے، وہ سب چیزیں سیم ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی ہم سے جو بڑے ہیں، ہماری ماں، ان کی ماں، ان کی ماں، ان سے ملتے جلتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں، اور سیم جس طرح سے ہم جی رہے ہیں، تو سیم اگر جو ہماری آنے والی جنریشن سے میری بیٹی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی بھی زندگی ملتی جلتی ہوں گی، یا ان کے بعد جو آگے نسلیں آئیں گی تو ان کی بھی زندگی کہیں نہ کہیں ایک حد تک ملتے جلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جو آیتیں بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور کئی بار آیات ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت سارے مینس ہوتا ہے شاید مینس لا علمی کی وجہ سے یہ سوچتے ہوں گے کہ ارے قرآن میں بہت ساری باتیں بس ریپیٹ ہوتے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کتنے بار ہم یہ واقعہ سن چکے ہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، تو ہوتا ہے نا جب ہم ایک ہی چیز اگر جب ہم سنیں گے، بار بار پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمارے دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ زنگ بھی صاف ہو جائے، تو اس لیے ہمیں ہر چیز کو بار بار دہرانا، تاکہ ہماری یاد دہانی بھی ہو جائے، ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے، تھوڑا سا ہمارا مائنڈ بھی ریفریش ہو جائے، اس لیے ہمیں وہ چیزوں کو پڑھنا اور بار بار دہرانا بھی وہ چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن تو ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، ہم قرآن کو ایک بار قرآن کی تلاوت کر کے جب ہماری تلاوت پوری 30 پاروں کی مکمل ہو جاتی ہے، ہم رکتے تو نہیں ہے نا کہ ہاں ہم نے ایک بار پڑھ لیا ہے، ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، ہم بار بار اسے شروع کرتے ہیں، بار بار ہم تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت بھی ہمیں بار بار کرنی ہے، قرآن کا ترجمہ بھی ہمیں بار بار پڑھنا ہے، ہر بار ہمیں ایک نیو میسج ملتا ہے، ہر بار ہمیں ایک نیو احکام سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو ایک بار پڑھنے میں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اگر آپ ایک بار پڑھ لیں گے اس کے احکام، اس کا میسج جو ہے صرف ایک بار پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایٹ لیسٹ جب تک کہ ہم 3 4 بار اس کا ترجمہ نہ پڑھ لیں تو بات چل کیا رہی ہے، میسج کس کے لیے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ایبسنس میں ایک آدمی تھا سامری نام کا، ابھی آپ سوچیں کہ جو بچڑے کو معبود بنانا ہے، گائے کی عبادت، گائے کی پوجا، حالانکہ گائے جسٹ امیجن کیجیے گائے ایک جانور ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے، گائے ایک جانور ہے، لیکن نعوذ باللہ کے کچھ لوگ ہیں ویسے، اگر ہم نام نہ بھی لیں، کچھ قوم کے لوگ ویسے بھی ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسے اپنی ماتا، اپنی ماں، اپنی بھگوان سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ سوچیے یہ سینس لیس بات ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی جاہلانہ بات، بیوقوفانہ بات ہے یا نہیں ہے، ایک جانور ہے، جانور نہ بول سکتا ہے، نہ ہماری بات کو سمجھ سکتا ہے، تو ہمارے دل کی باتوں کو کیا سمجھے گا؟ بس اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، جو ہمارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایسے بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، اور بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں جو پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی نالج ہونے کے بعد بھی گائے کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، اپنی ماتا سمجھتے ہیں، تو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قرآن جاہل انہیں کہتا ہے جو دین سے دور ہے، جسے علم قرآن کا علم نہیں ہے نا، تو قرآن جاہل اسے کہتا ہے، کیونکہ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایجوکیٹڈ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، ماسٹرز ہے یا سائنٹسٹ ہے، ریسرچرز ہیں، بہت زیادہ کوالیفائڈ ہونے کے بعد بھی اگر وہ مینس ایک جانور کو اپنا بھگوان سمجھتا ہے تو یہ جاہلانہ بات ہے یا نہیں ہے؟ جس خود سے سیلف کوشچن کیجئے کہ یہ جاہلانہ چیز ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے نظر میں تو وہ جاہل ہی ہوا، ہم اسے ایجوکیٹڈ ہے کہ بہت تعلیم یافتہ ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے، اس لیے قرآن بھی کہنے کو تو بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن جب اس بات پر آگے وہ تھوڑے سے رک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو ہم بھی اسے جاہل کہتے ہیں، جب اسے علم نہیں ہے، اسے اپنے جب وہ جس سے اس نے پیدا کیا ہے جب وہ ہستی کو نہیں پہچان سکتا ہے تو وہ کیا ہوا؟ جاہل ہوا، تو قرآن بھی ویسے لوگوں کو ہی جاہل کہتا ہے جو دین کو نہیں سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے ہیں، تو قرآن بھی اسے جاہل کہتا ہے،
اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا. تو اس قوم میں ایک آدمی تھا، سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم سب مجھے اپنے اپنے زیور لا کر دو اور میں اس زیور سے ایک بچڑا بناؤں گا، اور یہی بچڑا وہ ہے مس تمہارا معبود ہے، یہی وہ معبود ہے جس کی تلاش میں جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے ہیں. تو آپ دیکھیے اس آدمی نے کتنا گمراہ کیا ہے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو. سب سے کہا کہ مجھے زیور بنا کے دو، اور اس نے اس طرح سے زیور بنایا تھا، اس زیوروں کو جلا کر، سونے کو جلا کر انہیں اس طرح سے بچڑا بنایا تھا کہ اس میں سے جب کوئی اس کی مینس مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن شاید اگر نیچے سے اس کے نیچے سے آگ لگی ہوئی ہوتی ہو یا کان میں کوئی بات کہتے ہیں تو وہ آواز گونجتی تھی اس کے اندر سے نا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی لوہے کی چیز یا کوئی تانبے کی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، جب ہم اگر پھونکنی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس میں سے پھونک مارتے ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. تو سیم اس طرح سے کچھ تھا وہ. تو اس کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ گمراہ ہوئی ہے کہ ہاں یہی ہمارا معبود ہے، جو گائے کا بچڑا ہے وہی ہمارا معبود ہے. اور ان کے دلوں میں گائے کے بچڑے کے تعلق سے محبت بھر چکی تھی کہ یہ ہمارا خدا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ سوچیں کہ جس نے گمراہ کیا ہے، جس نے باطل معبود بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسے کتنی سزا دی ہوں گی، کتنی اس کے لیے ہولناک کیا ہوں گے. اور وہ بات وہیں تھمی نہیں ہے. بچڑے کی محبت، گائے کے بچڑے کو لے کر محبت، گائے کو لے کے محبت، وہ بات وہیں تھمی نہیں ہے. ابھی تک کہ وہ بات چلتے آ رہی ہے اور آگے بھی شاید بہت سالوں تک یہ بات چلیں گے. اور جب وہ پشیمان ہوئے اور دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، اور کہنے لگے اگر واقعی ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے یہ بات سمجھائی، انہیں اس کی حقیقت بتائی، اس کی اصلیت بتائی. تو جو ایمان والے تھے بنی اسرائیل میں سے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو گمراہ ہوں گے، اگر ہمارا رب ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ نے غضبناک ہو کر افسردہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو اس نے کہا تم نے میرے بعد میری بری جانشینی کی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ذمہ داری دے کر گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو. جب وہ اپنے قوم کے پاس پلٹے، انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو انہیں ذمہ داری دی تھی، جانشین بنا کر گیا تھا، اور جب اس حالت میں وہ آئے تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے تو میری بہت ہی بری جانشین کی ہے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچتا تھا. اس نے کہا اے میرے ماں کے جائے، یقیناً یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. سود شمونوں کو مجھ پر خوش نہ کرو اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو. انہوں نے کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اب ان کے ہاتھ میں تختیاں تھی، وہ خوشی خوشی واپس آ رہے تھے کہ اپنی قوم کے لیے ہدایت مل گئی ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ غصے میں آ کر انہوں نے تختیوں کو پھینک دیا، اپنے بھائی کے بال پکڑے، اور ان کے بھائی نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، مطلب ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. اب میں نے انہیں، اب پوری قوم ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، ان سب کو صرف ایک ہی آدمی سمجھانے کے لیے کافی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. اب مجھے ڈر تھا اگر میں انہیں سمجھاؤں گا یا زیادہ فورس کروں گا تو شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں، اس لیے اب تم مجھے ناراض مت ہو. انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے جتنے فوراً انہیں غصہ آیا، انہوں نے اتنے اپنے غصے میں تختیاں پھینک دی. تختیاں پھینکنے کے بعد اپنے بھائی کی داڑھی یا اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے. فوراً غصہ آیا، جب ان کے بھائی نے انہیں سمجھایا تو ان کا غصہ بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو گیا. انہوں نے دعا کی، کیونکہ دیکھیے یہی ہوتے ہیں نیک لوگ. اگر جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کا نیچر الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ویسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت فاسٹ غصہ آتا ہے، لیکن ہم بہت فاسٹ غصہ آ کر بہت فاسٹ چلے بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں غصہ تو بہت جلدی آتا ہے لیکن بہت دیر کے بعد جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں غصہ ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر غصہ آتا بھی ہے کوئی بات پر، اس کے بعد فوراً غصہ چلے بھی جاتا ہے تو وہ اچھی بات ہے. اب موسیٰ نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ہمیں غصہ آ جائے، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہماری زبان، ہمارا مائنڈ، ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں، فیملیز میں جھگڑے فساد غصے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور غصے میں ہی ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا جب ہمیں غصہ آئے
تو سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ ہی پڑھنا ہے، ہمیں پانی پینا ہے، ہمیں پوری خاموش رہنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم غصے میں ہی ہماری زبان درازی کریں گے تو بات بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہم بھی غصے میں ہیں، سامنے والا بھی غصے میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیزوں کا ہمیں حکم ملا ہے، ہمیں اعوذ باللہ ہی پڑھ کر ہمیں غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں پانی پینا ہے، اور ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے یا ہمیں ایک جگہ بیٹھنا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر ہمیں خود کو ہمیں چینج کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ غصے میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو بننے والی بات بھی جو بگڑ جاتی ہے وہ غصے کی حالت میں ہی ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے عنقریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں بڑی رسوائی ہوں گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہدایت سے پھر گیا، جس نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، تو اسے اس کی جو سزا ہے وہ تو ملیں گے ہی ملیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ تو جسٹ اب امیجن کیجئے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے انہیں تو سزا ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن سامری کا کیا حال ہوا ہوگا جس نے اس چیز کی شروعات کی ہے؟ اسے تو دنیا میں بھی عذاب تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس میں دنیا میں ہی آگ میں جل رہا تھا، جب وہ زندہ تھا مس دنیا میں تھا، جب ہی وہ آگ میں جل رہا تھا اور وہ چلاتا تھا، اور یہ تھا کہ اسے اس طرح سے سزا ملی تھی کہ جب کوئی اس کے پاس میں آتا تھا وہ اس کے لیے وہ عذاب کو دگنا ہو جاتا، مطلب وہ اور زیادہ چلاتا کہ میرے پاس میں مت آؤ، کہ کوئی اس کے پاس میں آتا تو اس کے لیے آگ کو شاید بڑھا دیا جاتا تھا، وہ شاید کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی اسے سزا دی ہے، اور بے شک آخرت میں تو اس کے لیے مس عذاب ہے ہی ہے۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو یقیناً تمہارا رب اس کے بعد البتہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ والذین عملوا السیئات، کہ جس نے گناہ کیا، برے اعمال کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جس نے توبہ کی ہے، تو اس کے بعد جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم گناہ کے بعد جب ہمیں افسوس ہو، جب ہم توبہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد تمہارا رب تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت ہی زیادہ وہ مہربان ہے، بہت ہی زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تواب الرحیم ہے، جو توبہ کرنے والی ہے اور توبہ کو پسند فرماتی ہے، جو معاف کرنے والی ہے اور معافی کو پسند فرماتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پل اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں جانے انجانے میں، جان بوجھ کر، کبھی جان بوجھ کر کیے ہیں، کبھی انجانے میں کیے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ یا ایسے گناہ جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے نہ ہمیں یاد ہے، تو ہم تمام گناہوں کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم آج توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری وہ ذات ہے جو بہت زیادہ بخشنے والی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ تو بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ بس توبہ کرو، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یا اللہ آج ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ہمیں طاقت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی، یا ہمیں قوت نہیں ہے کوئی نیکی کرنے کی سوائے تیرے مدد کے۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور آخر جو آنے والی زندگی ہے اس میں تو ہمیں نیکیوں کرنے والی بنا، اور ہم سے خوب خوب راضی ہو جا، ہمیں قیامت کے دن تو بخش دے، ہماری موت سے پہلے تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور ان میں لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پہلے تو انہوں نے توبہ کی، اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگی، اس کے بعد جو تختیاں انہوں نے پھینکی تھی اس تختیوں کو انہوں نے اٹھا لیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کیے، پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم نے بے وقوفیاں کیا ہے، جو ہم میں سے جو بے وقوفوں نے کیا ہے، یا تو تیرے طرف سے آزمائش ہے، یا اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے تو گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔
تو ہمارے لیے مددگار ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ بہتر بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 155 اس میں اب موسیٰ علیہ السلام کے اب انہوں نے جو تختیاں لائی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے کچھ لوگ ویسے بھی تھے جس نے کہا کہ ہم کیسا مان لیں یہ جو تختیاں آپ نے لائی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیسا مان لیں کہ مینس اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ سے کلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، ہم کیسا مان لیں کہ آپ 40 راتوں کے لیے گئے ہوئے تھے تو اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی قوم میں سے 70 افراد کو لے کر 70 پیپل مینس 70 لوگ کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، کوہ طور پر گئے تاکہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں 70 افراد وہ اللہ سے کلام کریں۔ اور آنے کے بعد اب ان کا یہ تھا کہ ہاں اگر 70 لوگ جو ہیں وہ کلام کریں گے تو انہیں سیٹسفیکشن مل جائے گا کہ ہاں مس یہ تختیاں جو ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور وہ اپنی قوم کو آنے کے بعد بتائیں گے تو باقی سب بھی کیا ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے۔ لیکن جب 70 افراد گئے کوہ طور پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، کیونکہ ہر کسی سے تو اللہ بات نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے چاہتا ہے اس پر ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور پورے نبیوں میں سے صرف ایک واحد نبی ویسے ہیں جس نے دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جس سے کلام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک سے تو بنی اسرائیل کے لوگوں سے ہر ایک سے تو کلام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ گئے کلام کرنے کے لیے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جو 70 افراد ہیں وہ لوگ سب کے سب ختم ہو گئے، انہیں موت آ گئی، ٹھیک ہے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، یہاں پر پہنچنے سے پہلے تو ہمیں ہلاک کر دیتا، اگر میں واپس جاؤں گا، میں بنی اسرائیل کے پاس میں واپس جاؤں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ 70 لوگ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں، اب جسے ایمان لانا ہوگا تو وہ بھی تو ایمان نہیں لائیں گا کہ 70 لوگ گئے ہاں ہلاک ہو گئے مینس ختم ہو گئے، اگر تو چاہتا تو ہم سب کو پہلے ہی تو ختم کر دیتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی دعا کے سبب جو 70 افراد جو مر گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے پھر انہیں زندہ کیا۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ ان لوگوں نے موت کا مزہ تو چکھ لیا، انہیں موت آ گئی، وہ جب جو بھی سختیاں ہوں گی روح نکلنے کی، جو بھی تکلیف ہوں گی ان لوگوں نے فیس کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے انہیں واپس سے زندہ کیا، کوئی معمولی بات نہیں، موت دے کر موت روح چھین کر واپس سے زندہ کرنا۔ لیکن اگر بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے اگر وہ چاہتے تو وہ پھر بھی اور ایمان میں وہ بڑھ جاتے، ان کے ایمان میں بڑھاوا ہوتا، لیکن انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ یہ لوگوں نے کیا کیا، یہ سب ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے پھر بھی ناشکری کی، کفر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بس اتنا ہی تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے مینس یہ لوگ واپس جائیں گے تو اپنی قوم کو سمجھائیں گے اور باقی کے بھی جو لوگ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں نے پھر بھی کیا کیا، ناشکری کی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کو موت دے کر زندہ کرنا، تو یہ سب معجزے تھے بنی اسرائیل کے لیے، ایک کے بعد ان کے لیے معجزے ہو رہے تھے۔ انہوں نے پہلے بچڑے کو معبود بنایا اور اللہ نے انہیں معاف کیا، پھر جب انہیں اور واپس سے انہیں موت کے بعد زندگی دی اللہ نے انہیں معاف کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، ایک کے بعد ان لوگوں نے بھی کوتاہیاں کی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی انہیں معاف کیا ہے اور انہیں کیا بتایا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، تو ہم بس اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا، اس کی ہدایت کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہیں آف کرتے ہیں، کل اس کے آگے کی ہم آیتوں کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحان